السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو ایک چھوٹا سا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈو پاک میں جو پیری مریضی موجودہ دور میں داخل ہو چکی ہے اور جن کو ہم درویش کہتے ہیں وہ کون ہیں، اور یہ لوگ ایکچولی ان کا میجر چیز کیا ہے۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک صوفی رائٹر، نام لینا نہیں چاہوں گا، ان کا ایک کال پڑھا تھا کہ فقیری ایک سفر جس میں کوئی منزل نہیں ہے۔ تو یہیں سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہی نیڈس مے بی جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ایک مدد کی ضرورت ہے۔ اصل میں قرآن سے ہٹ کے جو درویشی اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کیونکہ هو الاول آخر یہ ورڈ ہی ایک ڈیفینیشن ہے۔ آپ اسے آخر کو انتہا کہہ لیں، منتہا کہہ لیں، اینڈ کہہ لیں، اول کو پہلا کہہ لیں، سو آن جو مرضی کہہ لیں۔ تو یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے آگے آپ پھر نہیں جا سکتے کیونکہ پھر آپ کا بہت بشری لباس ہے۔ تو حقیقت میں جو اس ٹائم سفر لوگ کر رہے ہیں ہمارے کچھ پچھلے کئی ادوار میں، اس میں سے جو میجورٹی ہمارے صوفی ہیں وہ ڈسٹریکٹڈ ہے، اور وہ جو ہے نا سنیاس پہ چل رہے ہیں۔ ایون سنیاس بھی بہت بہتر ہے، وہ ایک لمٹ لیس ٹائپ کا جرنی کر رہے ہیں جس میں کوئی اینڈ نہیں۔ قرآن کے اکارڈنگ اینڈ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اللہ کی راہ سے مراد ہے اس تک پہنچایا آپ کو۔ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو ظاہر سی بات ہے وہ جو ایفرٹ ٹورڈ اللہ ہے وہ آپ نے کرنا ہے، یعنی آپ نے اس تک واپس پہنچنا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے یہ مجھ تک آئیں گے، اور کہیں وہ کہتا ہے کہ کبھی مجھ تک نہیں پہنچیں گے۔ اور جن کو اللہ کہتا ہے یہ مجھ تک کبھی نہیں پہنچیں گے تو ان کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ ایک سفر تو نہیں کرتے نا، اسفار چلتے رہتے ہیں، مگر منزل آتی پھر ایک نیا سفر دیتا ہے وہ آپ کو۔ جیسے وہ بیج کو چھوٹے سے پودے کا سفر دیتا ہے، پودے کو وہ درخت کا سفر دیتا ہے، درخت کو وہ پھل کا سفر دیتا ہے، اس طرح مختلف اسفار ہیں۔ پھر وہ جب پھل لگ جاتا ہے تو پھل دار درخت اور سایہ دار درخت کا ایک اپنا سفر ہوتا ہے، پھر وہ منزل بن جاتا ہے، مسافر اس کے سائے میں بیٹھ کے پھل کھاتا ہے۔ یہ ایک سمپل اور اسٹریٹ ہے۔ انڈو پاک میں اسپیشلی جو اس وقت ٹرینڈ ہوا ہوا ہے کچھ ادوار سے، وہ یہی ہوا ہوا ہے کہ فقیری ایک پھٹنے کا نام ہے، کپڑے آپ کے ہر چیز، بال جو ہے بکھر جانے کا نام ہے، آپ کے بدحالی کا نام ہے، آپ کی مینٹل النس کا نام ہے۔ حالانکہ اکارڈنگ ٹو قرآن اپنیشد پرانا، اس پہ آپ دیکھیں گے تو یہ جو درویشی فقیری ہے حقیقت میں یہ اللہ تک پہنچنے کا نام ہے۔ اللہ تک جہاد فی سبیل اللہ، قرآن میں اللہ یہ بھی کہتا ہے مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ اختیار کرو، پوری آیت ہے۔ تو یہ اس دور میں جو تصوف ہے یہ گمراہی کا شکار ہو چکا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب صوفیوں نے دیکھا کہ ہمیں مراقبہ آ گیا، اور چند لوگوں نے انہوں نے تعویذات سیکھ لیا، یہ لو بھائی کاروبار کا، یہ لو بھائی کھانے کا، یہ لو بھائی نہانے کا، یہ لو بھائی زبان بندی کا، قلب بندی کا، کان بندی کا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں ان کا تو سفر رک گیا۔ دیکھو سفر کی اصل پہچان کیا؟ برکت آپ خود ہیں۔ سب سے پہلی کتاب جو اللہ نے لکھی یعنی کہ آپ کے لیے، وہ آپ کا ڈی این اے، آپ خود ہیں۔ کبھی خود کو پڑھیں گے نا تو سمجھ میں آئے گی کہ الکتاب کیا ہے۔ قرآن بھی آپ کے اندر سے باہر آ رہا ہے، اندر سے سسٹم بن رہا ہے وہ سارا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اندر سے مراد سے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دل پر وہ چیز وارد کرتا، کیونکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، قرآن ان پہ نازل ہوا، اور ان کے وسیلے آپ درود شریف پڑھتے اور خواب آپ کو آتے ہیں اچھے کاموں کے، وہ قرآن ہی کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی آ رہے ہوتے ہیں۔ تو حقیقت میں تصوف گمراہی اس ٹائم بن چکا پورا۔ اس ٹائم آپ بھوکا رہیں، آپ پورے دن روزہ رکھیں، آپ کو اللہ کا دیدار نہیں ہوتا، آپ کو سمجھ ہی نہیں، اگر دیدار ہو بھی جائے آپ کو ادراک نہیں ہوتا۔ نمازیں پڑھیں، جو جتنا نمازی بنا ہوا، میں سب کی بات نہیں کر رہا بھائی، پہلے بتا دوں، وہ اتنا بے بس ہے، اتنا وہ بے شرم ہے، اتنا وہ مطلب کہ لوگوں پہ ڈپینڈنٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں سب کی بات پھر نہیں کر رہا، میجورٹی لوگوں کی بات کر رہا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے وہ اتنا بڑا فراڈیا بنا ہوا اس ٹائم، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وہ پریکٹسز ان کو ان چیزوں تک یعنی کہ اللہ تک پہنچا نہیں پا رہی، کیونکہ جو پریکٹسز آپ کر رہے ہیں اس کا میجر جو گول ہے وہ اللہ ہے، اللہ تک پہنچنا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ سے مراد جو اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ تو بڑا آسان چیز ہے، اس دور میں میجورٹی لوگ گمراہی کا شکار ہیں۔ اور اس میں دیکھیں میں کون ہوں؟ میں ایک عام آدمی ہوں جس نے سب کو اسٹڈی کیا 30 سال، درگاہوں کو، بابوں کو، اور خود ایک پریکٹیشنر بھی رہا۔ مجھے اتنی سمجھ میں آئی کہ آپ
اگر اس مقام کو نہیں پہچانتے جس کے پاس آپ جا رہے ہیں، جس صاحب کے پاس آپ جا رہے ہیں، کہتے ہیں چمتکار کو ہی نمسکار ہے، چمتکار کو ہی نمسکار، کیسے چمتکار کو نمسکار ہے؟ آپ کو پتہ سائنس کی جو چمتکار ہے اس کی وجہ سے لوگ ایتھیسٹ بنتے جا رہے ہیں۔ تو حقیقت میں امت مسلمہ کے اندر وہ لوگ ہی نہیں اس ٹائم ہیں۔ پہلے ہوتا تھا بارش نہیں ہو رہی، کسی بزرگ سے دعا کرو بارش ہو گئی۔ آج آپ کو 35 کروڑ روپے خرچ کرنے بڑے سی ڈی کرانے کے لیے۔ یہ صاحب لگائے لاہور میں بزرگ ہے جس کی کہہ رہے بارش ہوگی، پہلے زمانوں میں ہوتا تھا ایسا، ابھی بھی ہوتا ہوگا کہیں نہ کہیں، یہ میں کہانی نہیں سنا رہا آپ کو، ٹھیک ہے، ہوتا ہوگا کہیں نہ کہیں، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے اس لیول کی بزرگ ہی نہیں، اس لیول کی اپروچ ہی نہیں، طویل گنڈے گدی نشینی آ گئی۔ ذکر اذکار تو تزکیے کے لیے ہوتے ہیں، ذکر اذکار منزل تھوڑی ہے، آپ کے تزکیے نفس کے لیے ذکر اذکار ہوتے ہیں، خدا کا ظہور دیکھنے کے لیے آپ جو اپنے من میں دیکھتے ہیں وہ ذکر اذکار ہوتے ہیں، بس خدا تک کا سفر اعمال کا سفر ہے۔ فرشتے تسبیحات کرتے ہیں، جب آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں ایک ہائی لیول پہ، تو وہاں پہ تسبیحات ہی کام آتی، کیونکہ اب اعمال کر چکے ہوتے ہیں، اب آپ قلب کے 8ویں مقام پہ ہوتے ہیں، جہاں وارد ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں آپ اکارڈنگ ٹو قرآن، پیرامیٹرز قرآن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو موجودہ دور میں میجورٹی صوفیز 99% گمراہی کا شکار ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے یہ نہیں کہتا کہ یہ نعوذ باللہ کافر ہے، مشرک ہے، میں ایسے نہیں کہہ رہا۔ گمراہی سے مراد ہے وہ منزل ہی کوئی نہیں ہے، مقصد ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر ایک بیوقوفوں کی طرح سفر کرنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے۔ منزل احدیت ہے، اگر آپ کی احدیت پہ پہنچ جاتے ہیں آپ، احد اور واحد، یعنی اب وہاں اس کو آپ اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسول، آپ شہادت دے دیتے، اب آپ جو ہے نا وہ قد افلح من تزکا، اس سے نکل جائیں گے، آپ فلاح پا جائیں گے۔ فلاح بہت بڑی چیز ہے، فلاح صرف جہنم سے نہیں ہے، غربت سے، بیماری سے، تنگ دستی سے، ہر چیز سے فلاح ہے، یعنی آزادی ہے، حالات سے، ہر چیز سے فلاح ہے، یعنی اپنے سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں آپ، ہر چیز سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو آپ کو اس دور میں وہ صوفیہ بھی نہیں آپ کو ملیں گے جو یہ آپ کو بات بتائیں گے۔ حقیقت یہ اس دور میں صوفیہ جو ہیں وہ آپ کو بھوکا پیاسا چلا کشی وغیرہ کروا کے موکل جن تابع دار کر لیتے ہیں، اور چمتکار کو ہی نمسکار ہوتا ہے۔ تو حقیقت میں یہ ہے جو اللہ نے کتاب لکھی آپ کے اندر، یعنی انسان ایز اے بک، ہیومن ایز اے بک، وہ بہت بڑی کتاب ہے۔ جو اس کتاب کو پڑھ لیتا ہے اس کو ہر چیز کو پا لیتا ہے۔ من عرف نفسہ عرف ربہ، یہ وہی ہے جو اللہ نے آپ میں لکھی ہے۔ آپ کا جو ڈی این اسٹیٹس ہے، جو آپ کا انسیسٹرل جو آپ کا اپروچ ہے، حقیقت میں یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک بڑا زبردست شعر ہے، یہ نیم شبی، یہ راتوں کو جاگنا، یہ مراقب، یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حقیقت میں اس دور میں میجورٹی صوفی گمراہ ہو چکے ہیں۔ اگر جو کہتا ہے میں گمراہ نہیں ہوں، تو اب بڑی سیدھی سی بات ہے، بہت سیدھی سی بات ہے، اگر صوفی گمراہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنے وقت کا مجدد ہے، یا وہ خود اپنے وقت کا وہ فرد ہے۔ فرد ان کا ایک خاص کیٹیگری، جن لوگوں کو پتہ ہوگا ان کو سمجھ میں آئے گی۔ افراد بہت کم ہوتے ہیں، لوگ انڈیپینڈنٹ انڈیویژل، ان کو وہ آپ نے حدیث ہوگی ایسی سنی کہ میرے صحابی ایسے ہیں زمین پہ جیسے آسمان پہ تارے ہیں، تو وہ اس دور میں ایسے ہوں گے جس طرح آسمان میں تارے، یعنی اسٹار لیول کے لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ انلائٹنڈ ہوں گے، اور وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا ان کو کہ مجھے سچ اور حق تک پہنچا دو، کو نظر آ رہے ہوں گے کہ بھئی یہی لوگ ہیں۔ حقیقت میں تصوف اس وقت جو ہے نا وہ گریک فلسفی کا شکار ہو گیا ہوا ہے، پھر ہندوازم کی فلسفی کا شکار ہوا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ لوگ ہی نہیں اس ٹائم، مجھے امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ دیکھیں کسی کی دل آزاری ہو معذرت چاہتا ہوں، حقیقت یہی ہے۔ تو اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ اسفار قرآن نے کیا بیان کی۔ یہ بڑا آسان ہے، آپ کہیں گے یار وہ قرآن نے بھی اسفار بیان کی، قرآن نے اسفار بالکل بیان کیے ہیں۔ پہلا ہے سفر اللہ کا، اللہ کی طرف، آپ قرآن میں کوئی بھی آیت اٹھا لیں، اللہ، اللہ تک، پھر ہے فی اللہ، اللہ میں، اس کے نظام میں، اس کے معرفت میں، اس کی تجلیات کا سفر ہے۔ تیسرا سفر ہے مع اللہ، اللہ کے ساتھ سفر کرنا۔ 3 اسفار قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں اسفار ہیں، یہ تینوں اسفار آپ نے مکمل ہر روح نے کرنے ہیں، یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کچھ لوگ جو فی اللہ میں رہ جاتے پھر وہ آگے نہیں چلتے۔ اس کا تذکرہ جو ہے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی کتابوں میں مل جائے گا آپ کو۔ جو قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پتہ ہے اس چیز کا کہ قرآن سفر پورا کراتا ہے آپ کو، لمٹ لیس، کوئی لمٹ، اللہ ہی کی ذات لمٹ لیس ہے، ہر چیز کا ایک اس نے اینڈ بنایا ہے، سوائے اس ذات کے ہر چیز جو ہے وہ لمیٹڈ ہے اور اچیویبل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب
اب اس کا بھی مثال لے لیں کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیوم اکملت دینکم، میں نے آج تم پہ دین مکمل کر دیا، یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں ایک چیز مکمل کر دی، تو ابھی تک ہم کہتے ہیں لمٹ لیس ہے. کیسے لمٹ لیس ہے؟ تو لہٰذا یہ جو ہے نا، ایسے لوگ جو آپ کو دیکھیں، ایک علم ہونا یعنی کہ میں مان لوں کہ جہاز کیسے بننا ہے، میں ایک چیٹ جی پی ٹی سے نکال لوں اس کا ایک پورا، ٹھیک ہے نا، کہ ٹربائن کیسے بننی ہے، اور جہاز کو بنا کے دکھانا، ان دو میں بڑا فرق ہے. تو میجورٹی جو آپ کو صوفی ملیں گے ان کے پاس باتیں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ باتیں ان کے پاس ہیں. جہاز یوں بنے گا، صوفی یوں بنے گا، تزکیہ یوں ہو، انہیں کو کر کے دکھاؤ، کیونکہ یہ سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ انہوں نے وہ نہیں کر سکتے. اور جو کر لیں گے آبویسلی، جب وہ کر لیں گے تو وہ آپ کو ہی پہنچا دیں گے. جب وہ خود پورا مکمل کامل انسان کامل بنتا کب ہے؟ جو تینوں اسفار پورے کر لیتا ہے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.